Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to him and said, "O Abu Umair, what happened to that little bird?" یہ میں نے پتا اس طرح کیوں بولا ہے کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ کے سیم ایسے ایکسپریشن تھے. He was sad. مطلب ایک چھوٹا سا کچھ روایات میں آتا ہے برڈ تھا کوئی, ٹھیک ہے, اور اس کی وہ ڈیڈ ہو گیا اور وہ بچہ سیڈ بیٹھا ہوا ہے اور رسول اللہ آ کے کہتے ہیں وہ واٹ ہیپن ٹو یور برڈ, کیا ہوا اس سے. مطلب آپ دیکھیں سمپتھی کا ایلیمنٹ, وہ ایمپتھی, یا رحمت للعالمین, دا سیم پرسن جس کے پاس جو اتنا بڑا لیڈر ہے, جس کے پاس اتنی بڑے سر پہ اتنے کام ہیں نبوت کے, پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ بچے کو جا کے اس کو ٹائم دے رہے, مطلب جس کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو اس ٹائم پہ. یہ کہو کیا ہوا تمہارے پیٹ کو. دس از اخلاق, دس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں آج کا جو سیشن ہے نا, اس میں نا یہ زیادہ انٹروڈکٹری ہوگا اور ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی, بہت ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک ایونٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک ایک پہلو لٹرلی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے. جو کوئی بھی مٹیریل اویلیبل ہے نا اس ایک ایونٹ سے لے کے وہ سب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو وہ آج کا جو سیشن ہوگا نا بیسیکلی اس میں ہم ڈسکس کریں گے ایک طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے, وائی دس سنگل مین از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن دس مین کائنڈ ہیز ایور سین. ٹھیک ہے, وائی از اٹ سو امپورٹنٹ کہ ان کو مانے بنا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بنا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, اسلام آپ کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وائی از ہی سو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لوگ اکثر جو سیرہ سیشنز آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ یا ڈفرینٹ کورسز, جو ان کا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہوگا نا وہ ڈائریکٹ پہلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے دا ایونٹس دیٹ ہیپنڈ بیفور دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا ہو رہا تھا عرب پیننسولا میں. ٹھیک ہے, جو عرب لینڈ تھا, تو ان کی لائف سے پہلے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے, اور کچھ لوگ مطلب ڈسکس کرتے ہیں جیوگرافکلی یا پھر اس ٹائم پہ جو امپائرس تھیں آؤٹ اسکرٹس پہ, یا پھر جیسے پرشین امپائر, بیزنٹین امپائر, ان کے بارے میں یہ سب چیز, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج دا موسٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ان کی پوری بلڈ لائن وہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری, ان کا قبیلہ, ہر چیز, وہ سب کچھ آئے گا, وہ سب سیکوینس کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. اور فرسٹ ایپیسوڈ میں زیادہ تر لوگ ڈائریکٹ اس کو ڈائریکٹ اپروچ کہتے ہیں, تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ایپیسوڈ میں نا ہم ڈسکس کریں دا موسٹ بیوٹیفل ایموشن ان دس ورلڈ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل فیلنگ آئی وڈ سے, اس کو ہم ڈسکس کریں, اینڈ دیٹ از لو. ٹھیک ہے, اینڈ دا لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی مور پریسائسلی. دیکھیں لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے نا, آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہ اس میں بہت ساری حدیث بھی موجود ہے, وہ انشاءاللہ میں بھی کوٹ کروں گا. لیکن میں آج اپنے فرسٹ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو نا موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اگر دیکھیں میں پہلے ہی وہ ڈرائی پارٹ سٹارٹ کر دوں گا نا سارا ان کے انسیسٹرز کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لینیج, تو شاید پھر آپ لوگ بور ہو جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ لو کو ڈسکس کریں ہم سب مل کے. تو میں نے جتنی حدیث ہو سکتی تھی میں نے وہ کلیکٹ کی. ٹھیک ہے, کہ لائک دا ٹاپک ریلیٹڈ ٹو لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ شیئر بھی کروں گا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وائی سیرہ, کہ سیرہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ڈسکس کریں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں, آج کے اس سیشن میں. سوری میں یوٹیوب ویڈیو نہیں بنا رہا, بٹ اٹ از ٹیکنیکلی ایپیسوڈ. چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ دیکھیں میں نا اسٹارٹ کروں گا دا امپورٹنس آف لو فار پروفٹ اینڈ ہز لو فار امہ. دیکھیں دو اینگلز ہیں, ایک ہے ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے,
اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کو لے کے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. تو نا پہلے میں ڈسکس کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کو لے کے. اور دیکھیں، اگر میں اکثر جب یہ بیان کرتا ہوں نا، آئی گیٹ ریئلی میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں اور مجھے تھوڑا تھوڑا رونا بھی آتا ہے، لیکن میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں کنٹرول کروں، کیونکہ اس میں بہت آئی ڈونٹ نو دیر از سم تھنگ اباؤٹ اٹ، اسپیشلی یہ جو حدیث جو میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. دیر از سم تھنگ اباؤٹ اٹ، مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لو تھا اپنی امت کو لے کے. تو خیر میں پہلے سٹارٹ کروں گا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویری پرومیننٹ صحابی، ان کی حدیث سے. تو انہوں نے ایک فرمایا کہ on one occasion رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم raised his hands، یعنی دعا کے لیے، and in دعا he kept praying for his ummah until his hands became tired. مطلب فرماتے ہیں کہ ایک اوکیزن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ اچانک اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگ گئے، اور وہ کرتے رہے ٹل کہ ان کے جو ہینڈز ہیں، جو ہاتھ ہیں، وہ تھک نہیں گئے. سبحان اللہ. اینڈ دس از دا حدیث فرام مسند احمد. ٹھیک ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ ریفرنس بھی بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said each prophet had a supplication. دیکھیں میں یہ اردو میں بتاؤں گا، کیونکہ جو یہ جو حدیث ہے اس کو اردو میں بتانے کا ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی جو تھے نا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کو ایک نا اسپیشل دعا دی گئی. ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی. اور جتنے بھی نبی ہیں، سب انبیاء نے اپنی اس دعا کو ریڈیم کر لیا، یعنی کہ یوز کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن جو میری دعا ہے نا، وہ جو اسپیشل دعا ہے، اس کو میں کبھی نہیں یوز کروں گا. آئی ول نیور یوز اٹ اینڈ آئی ہیڈ نیور یوزڈ اٹ. میں نے ابھی تک وہ یوز بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ میں کبھی یوز کروں گا. وہ جو دعا ہے وہ میں یوز کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے. ٹھیک ہے، کہ امت کے انٹرسیشن کے لیے. انٹرسیشن ہوتا ہے یعنی سفارش کے لیے، ان کی بخشش کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ سبحان اللہ، if this is not the love then what is love؟ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں مینشنڈ ہے. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نریٹ کرتی ہیں in his final moments. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، جب ان کا وصال ہونے والا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں all he was saying امتی امتی. ٹھیک ہے، he kept on saying امتی امتی. اینڈ دس از ایبسلیوٹلی مائنڈ باگلنگ. آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یا پھر فیئر اس کے مائنڈ کے، ابھی پتہ نہیں، ابھی میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یا پھر وہ بندہ اتنی پین میں ہوتا ہے، اس کو اپنی پین، مطلب اتنی شدت، اس پین، اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مطلب اس کو کچھ اور سوج ہی نہیں رہا ہوتا. وہ بس اس میں اپنی پین میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے. آف کورس ابھی ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے فور فادرز، لائک اپنے گرینڈ فادر اگر آپ نے دیکھے ہوں، اگر تو وہ آپ نے وٹنس کیے ہیں جب وہ زندہ ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. کوئی پرسن کسی بیماری میں اس کے لاسٹ ڈیز ہوں تو وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے. اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس کیوں نہ ہو. آپ اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھیں گے نا، دس از دا ریالٹی. اللہ ان کو صحت دے، ٹھیک ہے، اللہ ان کو جنت بخشے. دیر ول کم اے ٹائم وین یو ول ریئلائز کہ یار نہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ ہر بندہ اپنا سوچنے لگ جاتا ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی، ہر بندہ اپنا سوچتا ہے. جب تکلیف آتی ہے نا، تو پھر بندہ اپنا ہی سوچتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ڈیز تھے نا، ہم سب کو پتہ ہے ایک حدیث میں کہ ان کا جو سر تھا وہ شدید درد کر رہا تھا. ہی واز ان سویئر پین. اور وہ اپنے لاسٹ ڈیز میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، اور وہی یہ نریٹ کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں صرف اپنی امت تھی. آل ہی واز سیئنگ امتی امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا.
میری امت کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ یہ حدیث ہے مسلم احمد کی. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئی ول بی ایٹ مائی ہود. ٹھیک ہے. ہود کہتے ہیں فاؤنٹین کو, جس کو دا فاؤنٹین آف کوثر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ آپ لوگوں نے فیمس حدیث یہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آن دا ڈے آف ریزریکشن یو ول فائنڈ می اوور دیر آن دیٹ فاؤنٹین اینڈ آئی ول ویلکم دوز فرام مائی امہ بٹ سم پیپل ول بی ٹیکن اوے فرام می اینڈ آئی ول سے ٹو اللہ او مائی اللہ مائی امہ اٹ ول بی سیڈ ٹو دیم. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے, رسپانس دیں گے, یو ڈو ناٹ نو وٹ دے ڈیڈ آفٹر یو. یہ اس کا مطلب ہے بدع, یعنی انہیں ریلیجن میں ایڈیشن کی. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن, آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن کیا سچویشن ہوگی. مطلب ہر نبی نفسی نفسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر نبی کو اپنی پڑی ہے, ماں کو اپنی پڑی ہے, ماں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہے. ماں یہ کہہ رہی ہے کہ اعلیٰ بس مجھے بخش دے, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. ٹھیک ہے. اس کو مجھے اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں ہے. اس سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پرواہ ہے. دس از مائنڈ باگلنگ. مطلب دس از سو اسٹانشنگ. اور اس ٹائم پہ کچھ لوگ ہوں گے وہ ڈیزرو کرتے ہیں, انہوں نے ریلیجن میں ایڈیشن کی, ان کو بھی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسرن ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو دور لے کے جا رہے ہیں اس کنویں سے, اس ویل سے, ان کو یہ پانی نصیب نہیں ہو رہا. دس از بیونڈ لو. دس از بیونڈ لو. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث مینشن ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, my example and your example is like a man who lit a fire and moths and insects began to fall into it. I am grabbing you by the waist. اچھا یہ میں تھوڑا اردو میں بتاتا ہوں. یہ بیسکلی یہ حدیث ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری اگزامپل پتہ کیسی ہے, میری اور تمہاری مثال پتہ کیسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور اس آگ کی طرف جو ہے وہ جو انسیکٹس ہیں, جو کیڑے ہیں, جیسے کوئی جگنو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آگ کی طرف آتا ہے اور وہ پھر راکھ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے وہ انسیکٹس اس آگ کی طرف آتے ہیں, اس فائر کی طرف آتے ہیں اور وہ راکھ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح تم اس آگ کی طرف آ رہے ہو. ٹھیک ہے. اس طرح تم اس وہ گناہ کرتے ہو, غلط راستے کی طرف آتے ہو, شیطان تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے, تم اس طرح ڈیویٹ ہوتے ہو, اور میں تمہیں پکڑ کے تمہاری ویسٹ سے, مطلب تمہاری پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ نہ اس آگ میں جاؤ. اور میری اور تمہاری اگزامپل ایسے ہی ہے جیسے وہ اس پرسن کی جس نے وہ آگ لٹ کیا اور اس انسیکٹس آنے اس فائر میں. سبحان اللہ. دس از دا کنسرن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار ہز امہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. آگے یار یہ بہت بہت بیوٹیفل حدیث ہے. آئی لو دس حدیث. یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, اور وہ فرماتی ہیں کہ ون نائٹ, ٹھیک ہے, ایک رات, I saw the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in a very pleasant mood. ٹھیک ہے, وہ بہت خوش تھے. And I said to him, O messenger of Allah, make dua for me. یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, O Allah forgive Aisha his past sins and his future sins, and she has, like, whatever sin she has done in secret and what she has done in public. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ دعا کی. Upon hearing this, جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا, she was so overjoyed. مطلب وہ اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ وہ ایک پوزیشن میں بیٹھی تھی اور وہ اتنی زیادہ مسکرائیں کہ وہ مطلب نیچے زمین پہ اس طرح لیٹ گئیں ہنس کے. وہ ایک ایموشن ہوتا ہے نا, آپ اتنا زیادہ مسکراتے ہو, اتنا زیادہ خوش ہوتے ہو, تو مطلب آپ نا اوور ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے. تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب یہ دعا کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لائک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ, لائک انہوں نے پوچھا کہ او عائشہ ڈڈ دس دعا, مطلب تمہیں یہ دعا بہت اچھی لگی ہے.
مطلب آر یو ہیپی نا، مطلب ڈز اٹ میک یو پلیزنٹ، ٹھیک ہے، مطلب تم یہ دعا سن کے بہت زیادہ خوش ہوئی ہو. تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہاؤ کین یور دعا میک می ناٹ ہیپی، مطلب میں آپ کی دعا سے کیسے نہیں خوش ہو سکتی، اتنی پیاری دعا آپ نے کی ہے. تو پھر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بائی اللہ دس از مائی دعا فار مائی امہ ان ایوری صلاح، یہ وہی دعا ہے جو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، ہر نماز میں. سبحان اللہ. اف دس از ناٹ لو دین وٹ از لو؟ دس از بیونڈ لو لٹرلی. پھر ایک اوکیجن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئی وش ٹو میٹ مائی بردرس، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئی وش ٹو میٹ مائی بردرس، میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، ٹھیک ہے، اپنے بھائیوں سے. تو اس پہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آر وی ناٹ یور بردرس، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہوتا ہے نو یو آر ناٹ مائی بردرز، یو آر مائی صحابہ، یو آر مائی کمپینینس. مائی بردرز آر دوز who will believe in me without seeing me. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے پہ ایمان لے کے آئیں گے مجھے دیکھے بغیر. اچھا اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں، مطلب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت وہ پیاری زبان سے یہ فرما رہے ہیں. جسٹ امیجن آئی وش ٹو میٹ مائی بردرس، مطلب ہم، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن چیک کریں. مطلب ہم تو اپنے بچوں کا بھی نہیں ابھی سوچتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاؤزنڈز ایئرز آفٹر جو جنریشن آنی، یعنی میں اور آپ، ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ حدیث ہے، مطلب اسپیسیفکلی میرے اور آپ کے لیے لٹرلی، کیونکہ یہاں پہ صحابہ مینشن نہیں ہے، یہاں پہ ہم مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مطلب ہی از ویری ایکسائٹیڈ، لائک ہی ریئلی وانا میٹ اس، مطلب ان کا دل چاہتا ہے کہ آئی وش ٹو میٹ مائی بردرس. سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ جیسی پرسنالٹی از ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ود اس. لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اوپر والی حدیث یہاں پہ اپلائی ہوگی کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ شمار ہو جائیں کہ جن کو کنویں سے دور دور کر دیا جائے گا، اور وہ رسول اللہ کو نہیں مل پائیں گے، کبھی بھی نہیں مل پائیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے کہ جس کے نتیجے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں اور ہم ان سے مل نہ پائیں. تو آگے دیکھیں یہاں پہ اب اتنا اس پہ کافی زیادہ بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہماری محبت رسول اللہ کو لے کے، ٹھیک ہے. یعنی اسلام میں، دین میں ہماری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں یہ اگین انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں none of you have complete faith، کسی کا ایمان مکمل بھی نہیں ہوا until I am more beloved to him than his father، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں none of you will have complete faith until I am beloved to him than his own father, his children and all of the mankind. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں مکمل ہوا تب جب مطلب اس کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوا اگر تو اس کو کوئی اور چیز میرے سے زیادہ محبوب ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز، چاہے اس کے پیرنٹس ہیں، کوئی بھی، اس کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. ناؤ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم اپنے آپ کا معائنہ کریں کہ ہم دنیا میں بہت سی ایسی چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ایکسٹریم محبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ حلال محبت کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیرنٹس کو لے کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ سے محبت کیوں نہ ہو، اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایمان دیر از اے پرابلم ان یور ایمان، ٹھیک ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو ہم سب لوگوں کو اپنے سیلف انالیسس کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت ہی فیمس حدیث عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یو آر موسٹ beloved ٹو می دین ایوری تھنگ ایکسیپٹ مائی سیلف. یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن سوائے میرے اپنے آپ کے، میرے نفس کے. اچھا اس میں نا اپنے سیلف، اب نفس کا کوئی اور دوسرا مطلب نہ لے لیں. تو اس میں نا اچھا یہاں پہ نا انٹیگریٹی چیک کرے عمر بن الخطاب، آنیسٹی چیک کریں کہ انہوں نے حق صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن آپ مجھے نا اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اچھا اٹ میک سینس سائیکولوجیکلی اگر دیکھا جائے کہ ہر بندے کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. اٹس آف کورس اب چاہے وہ اچھی چیز بھی ہو بری چیز بھی ہو سکتی ہے. اب ہم سب لوگوں کو جب ہم عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جنت چاہیے، کچھ لوگوں کو جو پرائیویٹ عبادت ہوتی ہے ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہم اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم بخشے جائیں. تو یہاں یہ کانٹیکس آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب کے ایمان میں یا پھر وہ اتنے آنیسٹ نہیں ہیں یا پھر وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از سم تھنگ وچ از ریئل، مطلب یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ عمر بن الخطاب نے یہاں پہ آنیسٹلی یہ بات کی ٹھیک ہے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس تھا، یہ ذرا آپ رسپانس دیکھیں. او عمر your faith is not complete until I am more beloved to you than even yourself. ٹھیک ہے. اور اس پہ عمر بن الخطاب پھر چلے جاتے ہیں وہاں سے اور پھر وہ نیکسٹ ڈے آتے ہیں اور پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، اپنا سیلف انالیسس کیا، اپنا تزکیہ کیا اور پھر وہ آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بائی اللہ ناؤ یو آر مور beloved ٹو می دین مائی سیلف. سبحان اللہ. اور اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا عمر یور فیتھ از کمپلیٹ. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فیتھ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ آپ کا فیتھ ہے. فیتھ سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر فیتھ میں پرابلم ہے نا پھر آپ کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے اگر آپ کا فیتھ ہی کمپلیٹ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ 50-50 بھی نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ جسٹ لا الہ الا اللہ، دیر از 50% ادر پارٹ وچ از محمد الرسول اللہ. مطلب دونوں کو جو ہے نا وہ کمبائن کرنا ضروری ہے، دونوں پہ بلیو کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں ایک اور چیز ابھی میرے مائنڈ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اپنے نبی کو لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ان سے جدا نہیں کیا. wherever you will see the name of Allah you will see Muhammad. It's amazing. Like اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. How can you hate that person? How can you not love that person جس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ چاہا. اللہ تعالیٰ نے اور یہیں سے مجھے وہ ایک بات یاد آئی ہے، قرآن کی آیت ہے سے او محمد. یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یہ قرآن میں مینشنڈ ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اف دے لو یو، کہ اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یا نہیں سوری یہ آیت ایسی ہے، سوری، اف یو لو اللہ، مطلب کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اف یو لو اللہ دین فالو می، یعنی فالو رسول اللہ، دین اللہ ول لو یو اینڈ ہی ول forgive your sins اینڈ اللہ از موسٹ forgiving اینڈ merciful. اور یہ سورہ عمران کی آیت ہے ٹھیک ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ میرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ ایسے نہیں چلے گا، میں نے آپ کی محبت ایکسیپٹ نہیں کرنی ٹل دے لو یو رسول اللہ، ورنہ میں نہیں ان کی محبت کو مانتا. سبحان اللہ یار، اس سے زیادہ امپورٹنٹ. اینڈ واللہ میں اللہ گیو گائیڈنس ٹو آل مسلمس. دیر آر سم مسلمس ٹھیک ہے جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رینک نہیں دیتے، وہ درجہ نہیں دیتے جن کے جس رینک کے وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں بات کی اور جو رینک وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اینڈ میں نے ابھی میری نا بات ہو رہی تھی 2 months ago کسی سے، اینڈ
that woman was saying, it was on my page, Facebook page, she was saying کہ اس کے جو father, and she was very worried, وہ بہت پریشان تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو فادر ہیں نا وہ حدیث کو نہیں مانتے. اور میں نے اس سے خیر اس کا فرقہ بھی پوچھا، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ فرقاز ہوتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں. اینڈ اس نے کہا ہم سنی ہیں، ہم بلی ہیں، بٹ اسٹل لائک وچ از لائک یہ جو فرقہ ہے یہ دے رسپیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بٹ شی واز سیئنگ کہ وہ رسول اللہ کی حدیث کسی حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن جو ہے نا وہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم بس قرآن کافی ہے، ہمیں سیرہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، مطلب آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے، یو آر ناٹ ایون اے مسلم. یہ بات ہم سب کو، اور یہ خیر یہ آگے بھی بات آئے گی کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت کنسرننگ بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو مرتبہ ہے اس کو جانیں. مطلب جو سٹینڈرڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو پہچانیں، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر خیر آگے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ نا میں ایک بہت امپورٹنٹ اب یہ سیکشن ہے جو کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا آگے سیرہ کے سیشنز اٹینڈ کرنے میں. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تو میرا مائک صحیح چل رہا ہے، میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کروں گا. اگر آپ نے بعد میں دیکھنی ہو یا پھر شیئر کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں آف کورس، اور میں لنک بھی شیئر کر دوں گا. تو خیر اب یہ جو سیکشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ سیکشن ہے اٹس اباؤٹ دا وائی سیرہ از سو امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. ہم سیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سیرہ کا مطلب کیا ہے. سیرہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. سیرہ کا مطلب ہے جرنی، ٹھیک ہے، سفر، ایک سفر، ٹھیک ہے. اور یہ کسی کی بھی جرنی ہو سکتی ہے، یعنی ٹیکنیکلی لنگوسٹکلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی امپورٹنٹ پرسنالٹی اگر ہم اس کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، ہم بایوگرافیز پڑھتے ہیں نا، تو وہ اس پرسن کی سیرہ ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں لوگوں نے اتنا کامنلی سیرت النبی کے لیے یہ شارٹ ٹرم سیرہ یوز کرنے لگے، لائک اتنا کامنلی یہ یوز ہوا کہ جب کوئی بھی شخص سیرہ کا ورڈ یوز کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اٹ از سیرت النبی، اٹس اوبویسلی سیرت النبی. تو آج ہم جب بھی سیرہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے مائنڈ میں یہی آتی ہے کہ آف کورس اٹس سیرت النبی. تو خیر سیرہ کا میں آپ کو سوچا شاید اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں اس لفظ کا مطلب پتا ہو. اٹ مینس جرنی. تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں ہم پوری وہ جرنی جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوٹیفل جرنی، ٹھیک ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو اچھا ایک تو اس کا میننگ پتہ لگ گیا. اب سیرہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے بتایا آلریڈی کہ سیرہ امپورٹنٹ ہے بیکاز یو ہیو ٹو نو، دس از فرض آن یو ٹو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں so that we can love him. You cannot love someone if you don't know that person. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی پرسن کا پتہ ہی نہیں آپ اس سے کیسے لو کر سکتے ہیں. تو when you read سیرہ، ٹھیک ہے، تو you develop love for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And one of my approaches is like کہ میں ٹرائی کروں گا کہ میں اب قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی قلبہ الا صراط المستقیم. It is only Allah who guides people to صراط المستقیم. But I still believe کہ اب میں اپنی پوری ایفرٹ کروں گا کہ میں سیرہ اس وے میں ٹیچ کروں، ان اے وے کہ آپ لوگوں کے دل پر جا کے لگے. مطلب میرے اور آپ کے، دیکھیں ٹیچ تو میں کر رہا ہوں لیکن واللہ I'm still a student. جتنا میں ٹیچنگ سے سیکھتا ہوں اور جتنا میرا ایمان ٹیچنگ سے بوسٹ کرتا ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو I also learn اور میرا ایمان بوسٹ کرتا ہے. اور ہمیں سیرہ صرف ایک دفعہ نہیں پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے. اور میں کبھی بھی الحمدللہ اپنے سے سیرہ کو جدا نہیں کیا. میں بس پڑھتا رہتا ہوں میں بار بار ایک ہی کتاب پڑھتا ہوں اگر میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. آڈیو بار بار سنتا ہوں، آڈیو بکس، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اس دور میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں انٹیکٹ ہوں. لائک آئی وش، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے میں اس وقت ہے نہیں نا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کی لائف کے بارے میں بار بار پڑھیں.
تاکہ ہم کبھی ان کو مس ہی نہ کریں، ہمیں فیل ہی نہ ہو کہ وہ ہم سے دور ہیں. آپ کو لٹرلی فیل ہوگا کہ آپ رسول اللہ کے بیچ میں رہ رہے ہیں اگر تو آپ دل سے سیرہ کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ری امیجن کریں گے. دیکھیں امیجنیشن کی بات آئی، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو سیرہ ہے نا، ایز مطلب آگے ہم جتنی بھی سیرہ ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں نے نا امیجن کرنا ہے کہ آپ مدینہ میں کسی گلی میں رہ رہے ہیں. لٹرلی آپ مدینہ میں کسی گلی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ارد گرد ان صحابہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ مدینہ میں رسول اللہ بھی رہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. لٹرلی آپ نے یہ امیجن کرنا ہے، اور آپ کی وہ جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور یہ بہت لمبے عرصے تک چلے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ رمضان تک کور نہیں ہوگا بیکاز یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں نے ڈسکس کرنا ہے. یہ کافی دیر تک چلے گا، ٹھیک ہے، کچھ مہینوں بھی لگ سکتے ہیں، یو نیور نو. تو میں بس یہ چاہتا ہوں، اچھا اب وہ شخص دیکھنے میں کیسا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میں آج کے ہی مطلب اسی سیشن میں ایپیسوڈ 1 میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس بھی بتاؤں گا، بیکاز اٹس امپورٹنٹ کہ دیکھیں سائیکالوجی میں آپ کے دماغ میں ان کا ایک امیج بیٹھے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے. آپ اس گلی میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر ہے مدینہ کی گلی میں، اور آپ کے بیچ میں ایک ایسا بیوٹیفل شخص رہ رہا ہے، دا موسٹ بیوٹیفل پرسن جو رسول اللہ ہیں، اور وہ دیکھنے میں ایسے اتنے خوبصورت ہے، اور ان کے اخلاق کتنے خوبصورت ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم. تو خیر یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وائی سیرہ از امپورٹنٹ. تو ایک پوائنٹ تو میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ ہے سیرہ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. دیکھیں آپ کو قرآن سیرہ کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتا. اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ اس کو قرآن آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہے کہ اس نے سیرہ نہیں پڑھی، اس کو سیرہ نہیں آتی لیکن قرآن آتا ہے، دیٹ پرسن از لائنگ. دیکھیں آپ سورہ بقرہ ہی پڑھنے شروع کر دے، پہلی 5-6 آیات میں آپ نمب ہو جائیں گے. اگر آپ کو سیرہ نہیں پتہ، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ منافقون کیا، یہ کب ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. منافقون کون ہے، یہ کب کہاں ہے. سورہ دخا کی اگزامپل لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو ابنڈن نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم آپ سے ناراض خفا نہیں ہیں. اب اگر آپ نے سیرہ نہیں پڑھی، آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اب جب آپ سیرہ پڑھیں گے، بیکاز آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ تب آیات آئی تھی جب آیات وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، بڑے عرصے تک وحی نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس تھے، پریشان تھے. جب آپ سیرہ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ بھی پارٹ آئے گا ویری سون. تو پھر آپ کو نا ساتھ ساتھ قرآن سمجھ آئے گا. قرآن نہیں سمجھ آتا سیرہ کے بغیر. تو دیکھیں علماء تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے سیرہ پڑھو، قرآن کو نہ پڑھو. کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سیرہ قرآن سے امپورٹنٹ ہے، قرآن از موسٹ امپورٹنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ قرآن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سیرہ. یہ ہم قرآن کے لیے ہی سیرہ پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خیر ایک اور چیز دیکھیں، سیرہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اب میں اس آئیڈیا کو نہیں مانتا انفارچونیٹلی. میری یہ اپروچ ہے. بہت سے جو علماء ہیں نا، اور بہت سے جو اسکالرز ہیں، وہ آپ اگر ان کی یوٹیوب میں سیرہ کے سیشنز بھی اگر آپ نے لیے ہوں، وہ بہت سے پارٹس کو نا اسکپ کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے. اور یہ وہ خود کہتے ہیں، ان کی اپنی ریزنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے بیکاز اٹس اے ویری کنٹروورشل ٹاپک. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ اس سے زیادہ ڈیویٹ ہو جائیں گے اور لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ہر چیز کے مطلب ہر چیز کا ایکسپوجر ہے، ایوری تھنگ. مطلب ہمارے پاس موبائل فون ہے، ٹھیک ہے. وی نو دیٹ ینگ بوائے ہو از یوزنگ دا سوشل میڈیا، واچنگ دا ویڈیو آف سم ایتھیسٹ، اور وہ بات کر رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہی بچہ آ کے کوشچنس پوچھتا ہے اپنی اماں سے یا اپنے ابا سے یا اپنے محلے کے اسکالر سے کہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے پڑھا ایسا ہوا بھی تھا، میں نے سیرہ میں پڑھا ایسا ہوا بھی تھا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو پھر دیکھیں وہ جو ہے نا وہ ہمیں لاجیکلی ریشنل وے میں نہیں آنسر کر پاتے.
تو اس کی بہت سی اگزامپلز ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرج ہے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، ون آف اے ویری کنٹروورشل ٹاپک ان سیرہ، تمام اسکالرس کے اکارڈنگ، اور بہت سے اسکالر یہ ڈسکس بھی نہیں کرتے ڈیٹیل میں یہ واقعہ. تو اگر آپ نہیں سیکھیں گے، آپ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے، تو وہ بچہ کل کو کہیں نہ کہیں سے خود پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، پھر وہ ڈیویٹ ہوگا، پھر اس کو بتانے والا، اس کا ایکچوئل بیک گراؤنڈ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر وہ ایتھیسٹ ہو جائے گا. اس لیے بہت سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جو اورینٹلسٹ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینوسائڈ کیا یہودیوں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے نا قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو کینوکا اور بنو نذیر، یہ 3 مین ٹرائبس تھے جیوز کے. تو ہم سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف وار کی، جنگ کی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو تمہارے نبی نے، جس کو تم رحمت للعالمین کہتے ہو، انہوں نے اتنے جیوز کو مارا. اب یہ ریالٹی بھی ہے، دس از ٹرو، بٹ دے ڈونٹ نو دا بیک گراؤنڈ، دے ڈونٹ نو دا بیک گراؤنڈ. کیوں کیا؟ یہی ہم نے سیرہ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیوں رحمت للعالمین دا موسٹ مرسیفل، اگر وہ ایسا سٹیپ لیں گے، انہوں نے ایسا کیا، اللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اس میں تو قرآن کی آیات موجود ہے، وہ بھی میں کوٹ کروں گا. اور وہ کیوں کیا، یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو یہ سیرہ کی امپورٹنس ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے سیرہ نہیں سمجھی، آپ سیرہ نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نہیں پڑھی، تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے. پھر آپ جب دوسرے لوگوں سے سنیں گے نا کہ دیکھو تمہارے نبی نے ایسا کیا، تو آپ کا ایمان ویک ہوگا، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سب کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ کم نہیں ہو رہا، اگر مطلب پوری دنیا بھی اگر ان کے اگینسٹ بات کرے، بٹ اسٹل اٹس فار یو، کیونکہ شیطان تو ہے نا، آپ کا ایمان تو افیکٹ ہو رہا ہے نا. اور ویسے بھی ایک جو قوی مومن ہے، جو طاقتور مومن ہے، اس کو وہ انٹیلیکٹ اس کا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ریشنل وے میں رسپانس کر سکے. تو دیکھیں سیرہ کے ایک بینیفٹ ہے، میں نے پہلے کہا کہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا یہ سب واقعات جو ہیں جو کنٹروورشل مانے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے، وہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ انشاءاللہ یو ول فائنڈ اے ویری کنونسنگ رسپانس. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایکیڈیمک وے میں وہ سارے آپ کے ساتھ سورسز اور دلائل شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو خیر سیرہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ سیرہ از امپورٹنٹ کیونکہ دیکھیں ہماری ڈیلی لائف میں بہت سے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ڈفرینٹ پہلو سے گزرتے ہیں، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک کسی آئیڈیل ایگزامپل کی. تو جس بندے کو سیرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریلیٹ کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو، اپنے ڈفرینٹ پہلو جو لائف کے ڈفرینٹ آپ کے ڈیلی روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں، لائک جاب میں کیا کرنا ہے، آنیسٹی کہاں کہاں شو کرنی ضروری ہے، ویسے تو ہر جگہ کرنی ضروری ہے، کہاں کہاں میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں تھے جس سچویشن میں میں ہوں آج، تو انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، انہوں نے اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا. واللہ آئی فرملی بلیو کہ سیرہ کورز ایوری تھنگ. جو کچھ بھی آپ کی ڈیلی لائف میں ہوتا ہے نا، وہ سب پہلو سے رسول اللہ آلریڈی گزر چکے ہیں. یہ آپ کے نبی اس سب پہلو سے آلریڈی گزر چکے ہیں، چاہے وہ خوشی کا ہے یا مصیبت کا ہے یا انٹینسٹی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پہلو لائف کا، اس سے رسول اللہ آپ کے نبی گزرے ہیں. آپ کے سوشل میٹرز، وائفس کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ریلیٹیوز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، ٹھیک ہے، فائنینشیل ڈیلنگز، رسول اللہ کی لیڈرشپ، رسول اللہ ایز اے انہوں نے سیاست کیسے کی، ان کی سیاست کو پڑھیں. سیاست صحیح تو وہ ہے نا، ہم تو ایسے نیگیٹو میننگ لیتے ہیں، سیاست تو میرے نبی نے کی، صحیح سیاست تو رسول اللہ نے کی، اس کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد اور بہت سی چیزیں، ہاؤ ہی واز ایز اے ہسبینڈ، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ ریلیٹ کر سکو گے اگر تو آپ کو سیرہ آتی ہے اور آپ نے ڈیٹیل میں سیرہ پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں جو فائنل میرا پارٹ ہے اس ایپیسوڈ کا، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کو. ٹھیک ہے،
اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ضروری اس لیے کیونکہ ونس یو ڈیولپ دیٹ پرسیپشن دیٹ ہاؤ بیوٹیفل دیٹ پرسن واز، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو جانوں، میں ان کو جانوں، میں ان کی لائف کے بارے میں پڑھوں، آپ میں موٹیویشن آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوٹی ہے نا وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے آؤٹر بیوٹی اور دوسری ہے ان کی انر بیوٹی، ٹھیک ہے۔ تو ہم دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان کی آؤٹر بیوٹی کو، ٹھیک ہے۔ آؤٹر بیوٹی پہ دیکھیں، سب سے پہلے تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں انس ابن مالک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، ان کا نام بہت زیادہ بار آ رہا ہے اور بہت زیادہ بار آئے گا تھرو آؤٹ سیرہ۔ دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے، جو انس بن مالک تھے نا، ٹھیک ہے، اچھا سوری میں یہاں پہ پوز لے رہا ہوں، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ صحابی کا ہے۔ دیکھیں سیرہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی امپورٹنٹ کیونکہ آپ صحابہ کے بارے میں جانتے ہو۔ یو ول نو اباؤٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ڈیٹیل، یو ول نو اباؤٹ عمر، you will know about Ali, you will know about Uthman رضی اللہ تعالیٰ عنہ، all those صحابہ, the beautiful people, the radiant of light، سب کے بارے میں آپ پڑھو گے، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ تو خیر جیسے انس ابن مالک بھی تھے، ان کے بارے میں نا بہت زیادہ مینشنڈ ہے سیرہ میں۔ اٹ از بیکاز کہ دیکھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت دیر تک جو ہے نا وہ سرو کیا، لائک کچھ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 10 ایئرس تک، یعنی 10 ایئرس تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر ہوتے تھے۔ یعنی ان کی جو مدر جو تھی نا، انس ابن مالک کی جو مدر تھی، یہ ان کو بھیج دیتی تھی رسول اللہ کے گھر اور کہتی تھی کہ جاؤ نا ان کی جا کے ہیلپ کر دو، ان کے مطلب چھوٹے موٹے کام، کبھی وضو کروا دیا، وضو کے لیے پانی لے آیا، یا ادھر ادھر کام کے لیے رسول اللہ ان کو بھیج دیتے تھے اوپنلی، ٹھیک ہے۔ تو ہی واز لائک دیٹ، اور انہوں نے رسول اللہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آف کورس وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک یہ صحابی ہیں اور ایک دوسرے ہیں علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب دا فیمس صحابی، ہمیں پتہ ہے وہ تو کزن تھے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ان کی تربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو انہوں نے بھی رسول اللہ کو قریب سے دیکھا ہے۔ تو ایک انس ابن مالک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے علی ابن ابی طالب۔ تو زیادہ تر حدیث جو ہے نا ان کی بیوٹی کو لے کے اسپیشلی وہ آپ کو ان دو سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو خیر انس ابن مالک جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اچھا سوری یار، دیر از ٹو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ انس ابن مالک جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا اور بتا دو اف یو گائز آر انٹرسٹڈ۔ دیکھیں وی آر ناٹ ان رش، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، صحابہ کے بارے میں بھی۔ انس ابن مالک کی جو مدر تھی نا، جو ان کی ماں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے نا دعا کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کے لیے دعا کی تھی اسپیسیفکلی ان کی عمر کے لیے کہ ان کو لمبی عمر ملے، اور انس بن مالک کی بہت لمبی عمر تھی، بہت لمبی، ان کے پوتے پتہ نہیں کتنے زیادہ تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، مطلب ان کی نا بہت زیادہ لمبی عمر تھی، مطلب سبحان اللہ، کیونکہ ان کو رسول اللہ نے دعا دی تھی، اور رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈ شاور برکہ ان انس لائف، لیکن اس کی لائف میں، اس کی ہر ڈیلنگ میں برکہ ہو۔ اور یقین کرے ہر بندہ ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا، ہر بندہ، کیونکہ انس جس چیز کو ہاتھ لگا لیتے تھے نا اس میں برکت ہوتی تھی۔ اٹ از بیکاز کہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو یہ بہت برکت والے تھے، یہ مشہور تھے کہ جو کام انس کرتے ہیں نا اس میں برکت ہوتی ہے، تو اٹس بیکاز کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو خیر وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوٹی کے بارے میں، I have never seen anyone whose hair reached his earlobes، earlobes کہتے ہیں کان کے نیچے والے حصے کو، ٹھیک ہے، and who wore a red garment more beautiful than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. His hair flowed all over his shoulder, his complexion was radiant, and no one was more handsome than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم among us. یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا، do you guys like long hair? I actually kind of like long hair. And do you guys watch anime? You know, there are some characters in anime who have like long hair, and I find those characters very cool or attractive. پتہ نہیں مجھے نا لانگ ہیئر اچھے لگتے ہیں، تو مطلب بہت زیادہ لانگ نہیں، بہت زیادہ نہیں، مطلب جتنے رسول اللہ کے تھے۔
اینڈ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بیوٹی سبجیکٹیو ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پہن لیتے تھے یا جو چیز اختیار کرتے تھے اپنی اپیئرنس میں، وہ چیز ویسے ہی بیوٹیفل لگنے لگ جاتی تھی. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی چاہے آپ کو لانگ ہیئر اچھے نہ بھی لگتے ہوں، لیکن جب آپ رسول اللہ کو دیکھیں گے نا کہ ان کے لانگ ہیئر ہے، آپ کو لانگ ہیئر سے پیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ پرسنالٹی ہی ایسی تھے. اور ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں، ہم عام ورڈس پہ آف کورس رسول اللہ کے لیول کو کے تو نہیں ہوتے، لیکن ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو چیز پہنتا ہے نا اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو کیری کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، ہی نوز کہ اس کو کیری کیسے کرنا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نا، کچھ کپڑے بہت سوٹ کرتے ہیں، ویسے وہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے لیکن جب وہ پہنتے ہیں تو اچھے لگنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو وہ چیز اختیار کرتے تھے وہ بیوٹیفل لگتی تھی، ٹھیک ہے. تو خیر یہ ان کی اپیئرنس کے بارے میں ایک آتا ہے. پھر ایک صحابی ہیں البرا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was the most handsome of all the people. He had the best character and he was neither tall nor short. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا دیکھیں، ایک میں آپ کو یہاں پہ چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ ورڈ بار بار ریپیٹ ہوں گے. دو ورڈز ہیں، ایک ہے ہینڈسم، ٹھیک ہے، اور دوسرا ریڈینٹ فیس، یہ رسول اللہ کو لے کے ہوں گے. دیکھیں وی نیڈ ٹو نو دا فیکٹ کہ دس از ریالٹی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا دے آل ور ہینڈسم، ٹھیک ہے. یہ تمام اسکالرس کے نزدیک یہ مطلب چیز ایگری وہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا وہ بیوٹیفل تھے. وی نو اباؤٹ یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، ہاف آف دا بیوٹی آف دا ورلڈ واز گیون ٹو ہم، ہی واز ویری بیوٹیفل. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ویری میسکولین پرسن، بہت طاقتور، براڈ شولڈر اور میسکولینٹی تھی، ہی واز ویری ہینڈسم. پھر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آپ کو ملے گے ان کے بارے میں کومنٹری ملے گی، سب کی بیوٹیفل بیئرڈ تھی، ٹال تھے، میسکولین تھے، صحیح مردانگی تھی ان میں، اور اسٹرانگ اور بیوٹیفل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نا اس میں حکمت ہے. دیکھیں جو چیز اٹریکٹیو، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ اٹریکٹیو ہوتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹر بیوٹی دی ہو، ٹھیک ہے، اب جب وہ دعویٰ کا کام کرے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں میں. دس از نیچرل، یہ ایک انسان کی فطرہ ہے. وی آر اٹریکٹیڈ ٹو بیوٹی، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو جب انبیاء پہ ایک رسپانسبلٹی تھی دعویٰ کرنا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایلوکوینٹ اسپیچ دی ہوتی تھی، ہر چیز ان کی ایلوکوینٹ تھی، بیوٹیفل تھی، ان کی اپیئرنس بھی تھی. تو آپ سوچیں جو رسول اللہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پروفٹ، سب سے مرتبے میں سب سے اعلیٰ آخری نبی، ان کی بیوٹی کیا ہوگی؟ جسٹ امیجن، ویری بیوٹیفل، مطلب آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو خیر اس کے پیچھے حکمہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث ہے البرا ابن عازب کی، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مینشنڈ ہے. اس کے بعد یہی صحابی آگے فردر فرماتے ہیں I have never seen anything more beautiful than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It was as if the sun was shining from his face. دیکھیں دوبارہ یہ چیز بار بار آئے گی کہ بہت سے صحابہ نے کہا ہے کہ ان کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی چمکتا ہوا سورج ہو. کوئی صحابی کہیں گے جیسے کہ چاند ہو، ٹھیک ہے. دس از میٹافورکلی، مطلب میٹافورکلی وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ his face was radiant. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپلیکشن تھا نا، اٹ واز فیئر، یعنی اٹ واز ایون. تھوڑا آپ کو فنی وے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں بیکاز یو گائز آر پاکستانی، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن ہمیں نا بہتر سمجھ آئے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو کمپلیکشن تھا نا، وہ پتہ کیا تھا؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گورا رنگ، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یار دیکھو اس کا کتنا گورا رنگ ہے، تو وہ تھا، اس کو فیئر کمپلیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کمپلیکشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یلو کمپلیکشن، ٹھیک ہے. یہ ورڈ جو عربی تھے نا، جو پیپل ان مکہ اینڈ مدینہ، جو عربس تھے، وہ نا یلو پیپل کہتے تھے رومنس کو. جو کوکیشنل ہوتے ہیں نا، جو بلونڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ گورا نہیں کہتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے یلو پیپل، رائٹ. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی.
اینڈ وی آل نو کہ بہت زیادہ گھورا رنگ جو ہوتا ہے نا ان اے وے کہ جو کوکیشنل ہوتے ہیں وہ بالکل اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا. لائک اس میں بھی ایک آتی ہے کہ ان کے فریکلز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور ان کی اسکن آپ اگر قریب سے دیکھیں تو بڑی عجیب سی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ڈل بھی اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن جی کیو میگزین کے اکارڈنگ, سو یو گائز آر لائک اسٹرانگ مسلمس, یو گائز اونلی فالو حلال تھنگس. اچھا جی یار جی کیو میگزین جو ہے, اچھا کوئی برا میگزین ہی ہے, جسٹ اے فیشن میگزین, ٹھیک ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا. اس کے اکارڈنگ دا فیئر کمپلیکشن از دا آئیڈیل کمپلیکشن. مطلب جو فیئر کمپلیکشن ہوتا ہے نا وہ سب سے آئیڈیل کمپلیکشن ہوتا ہے, اینڈ اٹ از کنسیڈر ٹو بی دا موسٹ, دیٹ پرسن از کنسیڈر ٹو بی دا موسٹ بیوٹیفل جس کا فیئر کمپلیکشن ہوتا ہے. اور بہت سی ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے ماڈلس چاہیے جن کا فیئر کمپلیکشن ہے. فیئر کمپلیکشن از سم تھنگ کہ جس میں اسکن بہت زیادہ ہیلدی اور گلوئنگ لگتی ہے, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیئر کمپلیکشن تھا. اینڈ ایک اور چیز ہے, دیکھیں جو عربس تھے نا اس ٹائم پہ ان کا ڈارک کمپلیکشن تھا, جو باقی صحابہ تھے ان کا نا تھوڑا تھوڑا ڈارکر سائڈ پہ تھا, براؤنیش ٹائپ زیادہ. عربز آپ ابھی بھی دیکھیں سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے ان کا نا ڈارکر سائڈ پہ ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ دیکھنے میں عربی نہیں لگتے تھے. ہی واز لائک, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بھی نیشن کے نہیں لگتے تھے. لائک آپ ایشینس کو دیکھیں نا تو پتہ لگتا ہے چائنیز ہے, کسی افریقن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, بہت ڈارک کمپلیکشن ہے تو پتہ لگ جاتا ہے افریقن ہے. تو لیکن رسول اللہ نا کسی دیکھ کے ان کو لگتا نہیں تھا کسی اسی پرٹیکولر نیشن کے ہی ہے. سبحان اللہ, مطلب ان کے پاس ایک اتنی ڈسٹنکٹیو بیوٹی تھی. خیر ان کا کمپلیکشن تھا, مطلب فیئر کمپلیکشن تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بارے میں آتا ہے ابو ہریرہ دا فیمس صحابی, ون آف مائی فیوریٹس, آئی لو ہم. ابو ہریرہ کے بارے میں نریٹ کرتے ہیں کہ I have never seen anyone more beautiful than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. It was as if the sun was shining. دیکھیں پھر یہ وہ بات آ گئی ہے, مطلب there was like, are you guys not curious to see رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم? Like everyone is saying that his face was so radiant and there was something about his face. So خیر وہ فرماتے ہیں it was as if the sun was shining from his face. When he laughed, it was like the light illuminating the wall. کہ جب وہ مسکراتے تھے نا تو دیوار پہ ایسے شائن پڑتی تھی. سبحان اللہ, just think about it. like اچھا اس میں نا دو ہے, یہاں تو انہوں نے میٹافوریکلی کہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پھر ایکچوئل میں پڑتی تھی, ٹھیک ہے, دونوں وے میں اس کو لیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب کی سینس ایک ہی بنتی ہے, لیکن جب وہ مسکراتے تھے نا, جب وہ اسمائل کرتے تھے تو دیر واز سم تھنگ کہ فیل ہوتا تھا کہ شائنس ہے, لیکن شائن ہے, ٹھیک ہے, شائن نکل رہی ہے اور دیوار پہ پڑ رہی ہے, رائٹ. اچھا ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی ہے, عمر ابن العاص دس فیمس صحابی جنہوں نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا, when I tried to see him, I used to think کہ how beautiful that man is, یہ کتنا بیوٹیفل ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے نا, اب بلکہ وہ یہ نہیں یوز کرتے, وہ نحنو یوز کرتے, لائک وی, جب وہ ہمیں دیکھتے تھے نا تو we were in awe, like we could not do the eye contact. Do you guys just imagine, like رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے تھے نا تو وہ پرسن رسول اللہ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا جلال تھا کہ جب ان کو کوئی دیکھتا تھا نا اور ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا, وہ ایک دم نیچے نظریں کر لیتا تھا. نہ یہ میں پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہوں, صحابہ, وہ جیت صحابہ جو کہ فیئرس وارئرس تھے, اسٹرانگ مین, ٹھیک ہے, مطلب وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے, لائک وہ دیکھتے تھے اور اس طرح ان کی نظریں نیچے ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نا میریکلز دیے تھے. مطلب واٹ اے بیوٹیفل پرسن. تو اگر ہم ان کے بارے میں نہ پڑھیں ڈیٹیل میں تو اور ہم نے کن کے بارے میں پڑھنا ہے, مطلب وی شوڈ نو اباؤٹ دیٹ پرسن, رائٹ. وہ سب کچھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا خیر میں اس کو جلدی سے اب سمرائز کرتا ہوں, ان کی بیوٹی کو, آؤٹر بیوٹی کو, پھر ہم انر بیوٹی کی طرف آتے ہیں اور پھر سیشن کو اینڈ کریں گے. تو ہز فیس واز ریڈینٹ گلوئنگ لائک اے فل مون, ٹھیک ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. ہز آئیز ور لارج بلیک اینڈ ایکسپریسو آئیز نہیں ہوتی ہیں, وہ ایک بڑی جوائفل
ہوتی ہیں. جب بندہ خوش ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے آنکھوں میں وہ ہے چمک ہے, یا کبھی کوئی سیڈ ہو تو پتہ لگ جاتا ہے آنکھوں میں تھوڑی سی سیڈنس ہے, ٹھیک ہے. ہز بیئرڈ واز فل ان ویل کیپٹ. اچھا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے نا بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ نا جن کی بیئرڈ داڑھی تو ہوتی ہے لیکن بہت رف ہوتی ہے, وہ مینٹین نہیں کرتے, وہ بڑی نا عجیب سی ہوتی ہے. اینڈ ان پاکستان آئی ہیو سین سم ریئلی فنی سینس, آئی ول شیئر یو, لائک سم پیپل who ride bikes like Honda 70 125. تو جب وہ بائکس پہ جاتے ہیں, ان کی لمبی سی داڑھی ہوتی ہے, تو وہ نا ایک داڑھی ادھر جا رہی ہوتی ہے, ایک ادھر جا رہی ہوتی ہے, اور جب وہ بائک سے اترتے ہیں نا, ان کی مطلب ساری رف سی بیئرڈ ہوئی ہوتی ہے, اور خیر وہ اسے مینٹین بھی نہیں کرتے. تو بیئرڈ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے, جیسے ہم اپنے سر کے بالوں کو مینٹین کرتے ہیں نا, اس طرح داڑھی کو بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیئرڈ کے بارے میں بہت کانشیس تھے, بہت مینٹین کرتے تھے اس کو, ٹھیک ہے. His skin was smooth, neither very white nor dark. He fair complexion. His hair were slightly thick, on a thick side, nor wavy nor thin. Best kind of hair. Best kind. If you are a man, دیکھیں اگر آپ if you are a man, اگر آپ مرد ہیں نا, آپ کو پتہ ہے مردوں میں ہیئر فال جلدی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہیئر تھننگ. جن لوگوں کے بال پتلے ہوتے ہیں نا, تھن ہوتے ہیں, بہت زیادہ سلکی ہوتے ہیں, ان کا ہیئر فال بہت جلدی ہوتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ نا کچھ لوگوں کے بال بہت کرلی سے ہوتے ہیں, یو نو میگی نوڈلز جیسے. دیکھیں میں کسی کی بستی نہیں کر رہا, ابھی آل ہے, میں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مرتبہ بتا رہا ہوں, ان کی تعریف کر رہا ہوں. دا ریالٹی از وی آر ناٹ پرفیکٹ, ٹھیک ہے, ہم سب میں فلاز ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم سب میں فلاز ہیں, ہی واز پرفیکٹ, ہم سب میں فلاز ہیں. تو خیر کچھ لوگوں کے نا بڑے کرلی سے بال ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے تھک, ٹھیک ہے, اور آن اے بیلنس سائڈ. اور بیلنس سے مجھے یاد آیا ان کی جو ہائٹ تھی, نائدر ٹال نور شارٹ. دیکھیں ہم نا کچھ لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ٹال ہوتے ہیں, رائٹ, وہ اتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم نے نا نام رکھ دیا ہوتا ہے لائک لمبو یا پھر ایسا کچھ, مطلب نام رکھا ہوتا ہے کہ انہیں, کہ وہ بہت زیادہ بڑے اہمی ٹال ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ نا بہت زیادہ, یار سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ سمن سینٹیمنٹس, آئی ڈونٹ نو, لائک بیکاز یو نو پاکستان میں نا بہت سے لوگوں کی شارٹ ہائٹ ہے, تو اٹس اوکے, لائک ایون چائنا میں بھی ہوتی ہے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائٹ تھی نا وہ آئیڈیل تھی, ٹھیک ہے, آئیڈیل ہائٹ, نائدر شارٹ نور ٹال, پرفیکٹ ہائٹ, ٹھیک ہے. اور عرب کو اگر کنسیڈر کریں, جو ان کے لوگوں کو کنسیڈر کریں, تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نائدر ٹال نور شارٹ, تو وہ ہمارے لیے ٹال ہی سمجھیں, کیونکہ وہ بہت ٹال ہوتے تھے. عمر ابن الخطاب کے بارے میں پتہ ہے نا, مطلب 7 فٹ, مطلب وہ تو بہت ٹال تھے, تو وہ تو آتے تھے تو مطلب ڈر جاتے تھے لوگ. تو خیر یہ یہاں پہ چیز ہے. دوسری ان کے بارے میں آتا ہے, دیکھیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے نا, تو ایسے لگتا تھا کہ زمین ان کے لیے شرنک ہو رہی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ڈسٹینس میں نے کور کیا, فار ایگزامپل 500 میٹرز, ٹھیک ہے, تو جتنے سٹیپس مجھے درکار ہوں گے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیم ڈسٹینس کور کرنے کے لیے تھوڑے سے سٹیپس درکار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت ٹال تھے, اٹ از ایز اف کہ دنیا ارتھ ان کے لیے شرنک ہوتی ہے, کم ہو رہی ہے, مطلب ڈسٹینس ان کے لیے کم ہو رہا ہے. دس از ون آف دا میریکلز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ بہت سے صحابہ نے فرمایا کہ ہم ینگ تھے اور ہم نا وی وڈ وانٹ ٹو ریس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ہی واز دا ون ہو وڈ واک فاسٹ اینڈ ہم سے ہمیشہ آگے نکل جاتے تھے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہ نا تیز چلتے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا نا کچھ لوگ جو بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں, بڑے ہوپ لیس اور مایوس ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں عجیب سے ان کی باڈی سی لینگویج ہوتی ہے, انہیں اس طرح کلمزی سے ہوتے ہیں, پتہ نہیں بڑے سست طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, بڑے بالکل بھی صحیح بتاؤں بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں لگتے ہیں, عجیب سے لگتے ہیں یار. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا, وہ بہت مطلب تیز چلتے تھے, اور یہ کامیاب بندے کی نشانی ہے, وہ تیز چلتا ہے ایز اف دیٹ پرسن از ان ہری. اور میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, ون آف دا اٹریکٹیو تھنگز ان مین کہ فار اے وومین, سوری اچھا اٹس حلال یا فار بٹ اٹس اے فیکٹ, یا فار اے وومین کے جو وومین کو اٹریکٹیو لگتی ہے مین میں, دوز مین ہو واک فاسٹ, کیونکہ ان سے ان کے کریوسٹی کریٹ ہوتی ہے کہ دیٹ پرسن از
کامیاب، ٹھیک ہے، اور یہ جلدی میں اور اس کو کام ہے. جو ہے کلمزی سا پھر رہا ہوتا ہے نا، مطلب ویلا جس کو کہتے ہیں وہ بالکل اٹریکٹیو نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو خیر آگے چلتے ہیں. آگے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انر بیوٹی. دیکھیں میں یہ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ انر بیوٹی از آلموسٹ 70-80% آف دا سیرہ، کیونکہ یہ اخلاق ہیں بیسکلی، اینڈ پوری سیرہ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو وہ آہستہ آہستہ جب ہم سیرہ ابھی کل سے اسٹارٹ کریں گے نا نیکسٹ سیشن میں جب بھی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے اخلاق کو کور کریں گے. لیکن تھوڑا سا میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیں اخلاق کے بارے میں نا امیزنگلی قرآن میں آیت ہے. میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں یہ آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جلال کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِنَّكَ لَعَلَّى خُلْقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے، کہ اے نبی your character is incredible, your اخلاقs are incredible. لیکن اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیران ہے، اے نبی آپ کے اخلاق کمال کے ہیں. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں، مطلب ہم کیوں نہ ان کے بارے میں جانیں. خیر آگے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. She was asked about the character of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and she replied قرآن. Like he is قرآن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے اٹ از قرآن. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی فیمس حدیث ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ انس بن مالک ان سے بہت سی حدیث مروی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں I served رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم more than 10 years and not once he said to me اف. اچھا یہ جو اف ہے نا، یہ سیم ایکسپریشن ہے جو اس آیت میں یوز نہیں ہوا، ماں باپ پیرنٹس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مطلب والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرو. ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی آیت ہے پیرنٹس سے ریلیٹڈ، کیا ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن مجھے اتنی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مجھے کرکس پتہ ہے، مطلب اس کا سمرائز وے میں بتا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ایکسپریشن ہے. دیکھیں یہ اف وہ والا اف نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں اف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جب آپ میری یوٹیوب ویڈیو دیکھیں گے نا، آپ میرے ایکسپریشنز دیکھ لینا میں نے کیا کیا ہے. اٹس فنی، اٹس لائک دس، لائک ڈوئنگ دس کہ یار، مطلب اس ہلکا سا بھی اس طرح کرنا. ٹھیک ہے، اس کو اف کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، مطلب عربک میں اس لیے ڈفرینٹ ورڈ ہے، لیکن انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن اف کی گئی ہے. رائٹ، اے ورڈ آف انوائنس، جس کو آپ سمجھ لو ہلکی سی بھی انوائنس. ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں ہی نیور سیڈ ٹو می اباؤٹ اینی تھنگ آئی ڈیڈ وائی یو ڈیڈ دس، وائی ڈیڈ یو ڈو دس، وائی وڈ یو ڈو دیٹ، لائک اینڈ مطلب اس طرح کے کوشچن کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسی غلطی کیوں کی، مطلب تم نے کیا کیا، واٹ ہیو یو ڈن. انس بن مالک کہتے ہیں میرے 10 سالوں میں رسول اللہ نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا، اور ان سے مسٹیکس بھی ہوئی تھی. روایات میں ملتا ہے انس بن مالک سے تھوڑی بہت مسٹیکس ہو جاتی تھی. ایک وہ حدیث مجھے یاد آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانا چاہا اینڈ ہی واز سم ویئر آؤٹ سائڈ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بہت ضرورت تھی، ان کی کوئی بہت امپورٹنٹ کام تھا. پھر رسول اللہ خود آئے باہر اور ان کو دیکھا. ٹھیک ہے، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ نے آ کے ان کو پیار کیا اور بڑے جینٹل وے میں کہا انس آئی نیڈ یو. مطلب اب ہم ہوں نا، ہم کیا کریں کہ یار یہ کیا، مطلب یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا، مطلب ایک حد ہو گئی ہے یار، کیا کر رہے ہو. لیکن آپ رسول اللہ کے بارے میں دیکھیں کبھی کمپلینز ہی نہیں کی انہوں نے، کمپلین تو کرتے ہی نہیں تھے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، آتے تھے گھر میں وائف سے پوچھتے تھے کہ کھانے میں کیا ہے، اور وہ کہتی تھیں کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو گھر میں. تو کیا کہتے تھے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. کوئی اور ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھے، پتہ نہیں سر پہ اٹھا لیتے ہیں پورے گھر کو، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ وہ. روزہ جب رکھا ہوتا ہے پھر تو لگ پتہ جاتا ہے. تو یہ ایموشنل کوشچن کی باتیں ہیں. دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ روزے میں بھی ہیں. تو رسول اللہ کی تو کیا ہی بات تھی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی امیزنگ حدیث ہے یہ. پھر اس کے بعد یہ مجھے حدیث اتنی پسند ہے نا، اور یہ بہت ان پاپولر حدیث ہے، حالانکہ صحیح بخاری کی ہے.
اور یہ بہت کم لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اور یہ مجھے بہت پیاری حدیث لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اس میں نا اس حدیث میں آتا ہے ونس اے ینگ بوائے ہز پیٹ ڈائڈ، مطلب اس کا ایک پیٹ ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ڈائڈ، ہز پیٹ ڈائڈ اینڈ ہی واز سیڈ. دا رسول مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to him and said, او ابو عمیر واٹ ہیپن ٹو دیٹ لٹل برڈ. یہ میں نے پتا اس طرح کیوں بولا ہے کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ کے سیم ایسے ایکسپریشن تھے. ہی واز سیڈ، مطلب ایک چھوٹا سا کچھ روایات میں آتا ہے برڈ تھا کوئی، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیتھ، وہ ڈیڈ ہو گیا اور وہ بچہ سیڈ بیٹھا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے کہتے ہیں وہ واٹ ہیپن ٹو یور برڈ، کیا ہوا اس سے. مطلب آپ دیکھیں سمپتھی کا ایلیمنٹ، وہ ایمپتھی، وہ یا رحمت للعالمین، دا سیم پرسن جس کے پاس جو اتنا بڑا لیڈر ہے، جس کے پاس اتنی بڑے سر پہ اتنے کام ہیں نبوت کے، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ بچے کو جا کے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، مطلب جس کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو اس ٹائم پہ. یہ کہو کیا ہوا تمہارے پیٹ کو. دس از اخلاق، دس از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر آگے آتے ہیں. مین ونس گریبڈ، دیکھیں یہ ایک بہت، یہ نا ایموشنل کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. جب لوگ ایموشنل کوشچن کی بات کرتے ہیں نا رسول اللہ کی، تو اکثر وہ یہ حدیث نریٹ کرتے ہیں. ایک بدو آتا ہے، ٹھیک ہے، بیڈونس کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے. بدو وہ لوگ تھے جو آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کے لائک کچھ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں جو کہ بالکل الٹریٹ تھے، لائک ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا چیزوں کا، یہ وہ اس طرح کے. تو وہ آ کے نا بڑے سلی سلی کوشچنس بھی کرتے تھے رسول اللہ. تو ایک بدو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہی ڈڈ ناٹ نو، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے سے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلوک ہے، جو چادر ہے نا، اس کو زور سے کھینچتا ہے، زور سے، اتنی زور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک ہوتی ہے نا اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں. اور کھینچ کے کہتا ہے کہ او محمد ویئر از مائی ویلتھ، لائک ویئر از دا اسٹف، لائک جو مال آپ نے مجھے تھوڑا بہت جو بھی دینا ہے وہ کدھر ہے، مجھے چاہیے، آئی نیڈ سم تھنگ. تو وہ کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بدو. تو یقین کریں آپ یہ اس کا رویہ دیکھیں کہ پیچھے سے آ کے زور سے کھینچے اور گردن پہ زور سے مطلب نشان پڑ گئے. دیکھیں ہمارے ساتھ کبھی چادر کوئی اس طرح زور سے آپ کھینچیں، ٹھیک ہے، گلے کو، تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے، رائٹ. تو دیکھیں رسول اللہ کا ایٹیٹیوڈ، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کرتے، رائٹ. رسول اللہ کا ایٹیٹیوڈ آگے سے کہتے ہیں وٹ ڈو یو وانٹ، لائک ہی از نارمل کہ ڈو یو وانٹ اینی تھنگ. تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے دو. تو پھر رسول اللہ اس کو وہ چیز دیتے جو بھی وہ چاہیے ہوتی، ٹھیک ہے. اور یہ ایموشنل کوشنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھیں وہ تھا بدو، کوئی اور ہوتا نا تو رسول اللہ شاید اس کو سمجھاتے، رائٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب آپ ان سے بحث کرو اب، کیونکہ ہم اکثر مسٹیکس کرتے ہیں ہماری نا، کبھی ایسے لوگوں سے بات ہو نا جو کبھی گاؤں وغیرہ کی سائڈ سے ہوں، تو ہم ان کے ساتھ اگر سائیکالوجی جھاڑنے لگ جائیں، سائنس جھاڑنے لگ جائیں، ان کو نہیں سمجھ آنی بھائی. مطلب دین سے ریلیٹڈ بھی اگر ہم دعویٰ کا کام کریں، بچوں کے ساتھ ہم اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں کریں گے، ان کو نہیں سمجھ آنی، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا کسی سے آرگیومنٹ بھی ہو جائے تو آپ کو نا بس درگزر کرنا ہوتا ہے، مطلب بس جانے دینا ہوتا ہے کہ خیر ہے. تو یہ ایموشنل کوشچن کی چیزیں، ٹھیک ہے، ایموشنل انٹیلیجنس. پھر اس کے بعد دیکھیں بس میرا آلموسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 چیزیں بس رہ گئی ہیں بیٹل آف بدر میں، کیونکہ یہاں پہ ہم اخلاق ڈسکس کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی ارینج دا آرمی اینڈ اسٹوڈ ان فرنٹ آف ہز کمپینینس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے کہ جب بدر ہوئی نا، بیٹل آف بدر، ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں بدر کے بارے میں. رسول اللہ لیڈر تھے، دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. جو لیڈر ہوتا ہے نا، ہم اکثر لیڈر کو دیکھتے ہیں نا، سو کولڈ لیڈر، آپ نے دیکھا ہوگا کروسیڈرز کی جو آرمیز ہوتی ہیں، سب آپ نے موویز میں دیکھا، وہ ڈر ڈر کے نا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے پچھلی سیٹ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے. اگر ہم آج کل کے ایگزامپل ہے کنٹریز کی، ڈفرینٹ کنٹریز کی، تو جو موسٹ پرومیننٹ فگر ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ سیکیور جگہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ڈر کے کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو پورا پروٹوکول ہوتا ہے. اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ جس کو پروٹوکول ملنے کی بھی ضرورت ہے اس ٹائم پہ، بدر کے مقام پہ خاص طور پہ، وہ رسول اللہ ہیں. اینڈ لٹرلی فرنٹ رو پہ آ کے خود اپنے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ، دس از لیڈرشپ. کیونکہ اس سے دوسروں میں موٹیویشن آتی ہے. اگر وہ خود پیچھے چلے جائیں گے نا
ڈر کے رائٹ پیچھے چلے جائیں گے. تو آگے صحابہ نے کیا لڑنا ہے, ان میں کیا موٹیویشن ہوگی؟ دس از لیڈرشپ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں خندق کا واقعہ, بیٹل آف ٹرینچ جب ہوئی, یقین کریں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی دیکھیں, خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خندق کھودا, یہ ہم پڑھیں گے آگے ڈیٹیل میں, اور ان کا پسینے سے برا حال تھا, شرٹ اتاری ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور خندق کو کھود رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جتنی ایفرٹ رسول اللہ نے اس دن کی اتنی ہم نے بھی نہیں کی اس خندق کو کھودنے خود. اور اس ٹائم رسول اللہ کوئی بہت ینگ بھی نہیں تھے. یار سبحان اللہ, یار دس از امیزنگ, کیا پرسنالٹی. اب آگے آخری بات میں کرتا ہوں, دا ہیومر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا واز اے ویری جوائفل پرسن. انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ آئی ہیو نیور سین اینی پرسن اسمائلنگ ایز مچ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری, ان کا سینس آف ہیومر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا تھا. لائک ان کا سینس آف ہیومر ایسا تھا کہ کوئی ولگر جوکس بھی نہیں ہوتے تھے, اور ان کے ہیومر میں, ان کے جوکس میں ٹروتھ ہوتا تھا, مطلب جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے ایک ایگزامپل ملتی ہے, ایک نا بوڑھی عورت آتی ہے, ٹھیک ہے, کافی اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے, تو وہ آگے آتی ہے کہ یا رسول اللہ, کہ ان سے آگے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچن پوچھتے کہ یا رسول اللہ جب میں جنت میں جاؤں گی تو میری کیا مطلب میں کیا ہوگا, مطلب اس طرح ہوگا تو کیا کیا ہوگا نا, اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں تم تو جنت میں تو نہیں جاؤ گی, تمہیں کس نے کہا تم جنت میں جاؤ گی؟ جو اولڈ پیپل ہوتے ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے, تمہیں کس نے کہا؟ اینڈ وہ بیچاری اتنی سیڈ ہو جاتی ہے نا, ان کی وہ پیچھے اس طرح ٹرن اوے, شی وڈ ٹرن اوے, اور وہ اس طرح ڈسپیئر میں, اور وہ مایوس ہو کے جانے لگتی ہیں. اور پھر رسول اللہ اسمائل کرتے کہتے رکو میں مذاق کر رہا تھا, وٹ آئی مینٹ کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ینگ ہوگا. یعنی اگر ابھی تم بوڑھی ہو نا, جب تم جنت میں جاؤ گی یو ول بی ینگ, تم تب بوڑھی نہیں ہوگی. تو میرا یہ مطلب تھا. اب یہ نا آرٹ ہے مطلب آئی ڈونٹ نو اس میں کیسے ڈسکرائب کروں, اٹس جس کہ سچ بھی بولا ہے اور دوسرے بندے سے تھوڑا مذاق بھی کیا ہے. اور وہ ڈیٹس والا واقعہ یاد ہے نا, عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہیں عائشہ یہ اتنی زیادہ جو سیڈز ہیں, گٹکیاں ہیں, یہ تمہاری ہیں, دیکھو. جان بوجھ کے انہوں نے نا عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف کر دی نا زیادہ ساری گٹکیاں کھجوروں کی, اور کہتے ہیں عائشہ تم نے اتنی زیادہ ڈیٹس کھا لی, اتنا زیادہ کھاتی ہو, رائٹ. تو پھر بہت آگے ہم نا بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کریں گے. دا سینس آف ہیومر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیومر تھا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم سیرہ سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, فرام دا ایونٹس دیٹ ہیپن بیفور دا برتھ آف رسول اللہ, before the birth of the most beautiful person. So that's it. Thank you. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم.